بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا, اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں, آئے میرے ساتھیوں, اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو, تو تم کیا امید رکھتے ہو, کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال. جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے, اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے, تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں, ہرگز نہیں. اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں, رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے. جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو, وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے, شرک کر کر کے, بدعتیں کر کر کے, شراب نوشی کر کر کے, حرام کھا کھا کر, حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں, تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے. ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی. جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو, وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے جملے سنے تو مسکرا دیا. یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے. اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں, تم میرے بیٹے, بھائی کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو, اور خوشی خوشی کہتے باپ تم میرے بیٹے ہو, میں تمہارا باپ, تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے. ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے, جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا, لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے, ہاں میں تمہارا باپ ہوں, تم میرے بیٹے. یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا, یہ صحیح میں کہہ رہا. یہ باپ جانتا, اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اس لیے وہ مسکرا رہا ہے. اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہتا. اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے. فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, مجھے اپنا رب کہو, میں تم سب کا رب ہوں. فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, تم مجھے اپنا رب مانو. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ اس کو دریا میں غرق کر دیا, ڈبو دیا اور مار ڈالا, اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا. آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. آج بھی اس کی لاش دیکھ لو, جو دیکھنا چاہے. آج بھی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے, جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے. آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے. اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں. لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا, اور اپنے آپ کو رب کا, اللہ کا رب کہہ دیا. اللہم انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ میں تیرا خدا. ذرا تصور کرو. لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے, اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے. جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو, پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع
अपने दोनों हाथों को नहीं चलाएंगे तब तक वो गाड़ी हमारे लिए वबाले जान है। उसी तरीके से जिंदगी, जब तक जिंदगी देने वाले के उसूल पर हम नहीं चलाएंगे और नहीं गुजारेंगे, ये जिंदगी हमारे लिए वबाले जान है। कितने लोग हैं जो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, कितने लोग हैं जो करप्शन में लिप्त होकर मर जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते पीते अपनी जान दे देते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी स्मैक और गांजा पी पी कर उनकी मौत हो गई है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीकर जबान का और मुंह का कैंसर बना लिया और इस कैंसर के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है और मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी देने वाले के उसूल पर नहीं चलाया, उन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी देने वाले के तरीके के मुताबिक नहीं चलाया, इसलिए ये जिंदगी उनके लिए वबाले जान बन गई। अब कब्र में गए तो हिसाब व किताब, बुरे आदमी निकले तो रूह सिज्जीन के अंदर जो 7वें जमीन के नीचे ठिकाना है, और फिर कब्र के अंदर कब्र का दबोचना, कब्र के अंदर कब्र का दबाना मेरे भाइयों, और कयामत तक उसको यही सजा दिया जाना, और फिर कयामत के दिन हिसाब व किताब होना, और फिर हिसाब व किताब के बाद जहन्नम में ढकेल दिया जाना और फेंक दिया जाना। ये तसव्वुर करो, ये बहुत आसान है जिस जिंदगी में हम रह रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी के बारे में सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। उस जिंदगी के बारे में जरा सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। इसीलिए मैंने कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। सूरह फातिहा की 3 आयतें ही पढ़ी हैं। शायद मैं चल पाऊं कि ना चल पाऊं इन 3 आयतों तक। पहली आयत देखिए आप, इस जिंदगी देने वाले रब की तरफ से जो पहली आयत सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो शुरू होती है कुरान की, वो यहां से शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले इस लफ्ज के ऊपर गौर कीजिए, रब्बुल आलमीन। जिंदगी देने वाला कहता है कि जिंदगी हमने दे दी है, इस जिंदगी की परवरिश भी हम करते हैं। तमाम तारीफें उस अल्लाह की बयान करो जो दोनों जहान का पालनहार है। जिंदगी उसने हमें और आपको दी, जिंदगी काफिर को भी दी, जिंदगी गैर मुस्लिमों को भी दी, जिंदगी यहूद और नसारा को भी दी, और जिंदगी जानवरों को भी दी, जिंदगी बच्चों को। उसने रसूलों का सिलसिला चलाया, उसने नबियों का और पैगंबरों का सिलसिला चलाया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा है, एक पैगंबर भेजा है, और उस पैगंबर ने, उस रसूल ने दुनिया में आने के बाद एक ही हुक्म दिया, अनिअबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की रियाजत करो, अपनी पेशानी एक अल्लाह के सामने गुजारो। सुन लो, इतने बड़े माहौल से निकाल कर, मां के पेट से निकाल कर 20 और 25 साल की उम्र तक तुझे पहुंचा दिया। इसमें किसी अजमेर वाले का हाथ नहीं है, बदायूं वाले का हाथ नहीं है, कछोचा वाले का हाथ नहीं है, फुलवारी शरीफ का कोई भी बाबा अभी तक तेरे कोई काम नहीं आया है। यहां तक पहुंचाने वाली जात उसी अल्लाह की है, इसलिए इबादत के लायक भी सिर्फ वही है। ये पेशानी उसने सबसे ऊपर बनाई, ये माथा उसने सबसे ऊपर बनाया। इस माथे को सबसे ऊपर बनाने का मतलब यह है कि हमने तेरा सर, तेरे पेशानी, तेरा माथा, तेरी जबीन, तेरी ये पेशानी, ये माथा जो हमने सबसे ऊपर बनाया है, आए मेरे बंदे, इसको सबसे ऊंची जात के सामने झुकाना, हर किसी के सामने नहीं। लिहाजा इस पेशानी को जब भी झुकाना तो एक रब के सामने झुकाना, एक अल्लाह के सामने झुकाना, एक रब्बुल आलमीन के सामने झुकाना। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि वो इसके बावजूद वो सबको दे रहा है। रब्बुल आलमीन है, बारिश भी बरसाता है तो सबको देता है। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीत साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीत साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए।
جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، لسٹ میں نام لکھیں گے، اور جو ہمارا ورودی ہے اس کا نام سب سے پہلے کاٹ دیں گے، ہٹ وہ نہیں آئے گا۔ جرجیس صاحب کا ورودی، جرجیس صاحب کا مخالف، جرجیس صاحب کا دشمن جرجیس صاحب کے دسترخوان پر ان کی شادی میں، ان کے بیٹے کی شادی میں نہیں آ سکتا ہے۔ جرجیس صاحب نے اپنا اور پرایا پن دکھا دیا، یہ دکھا دیا کہ جرجیس صاحب کے دسترخوان پر جرجیس کے دوست ہی آ سکتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہی آ سکتے ہیں، دوسرا نہیں۔ لیکن اس رب کی ربوبیت کو دیکھو، اس اللہ کی الوہیت کو دیکھو، اور اس اللہ کی، اس رب کی ربوبیت کو دیکھو۔ اس نے جو اناج پیدا کیا ہے، اس اناج کو ہندو بھی کھا سکتا ہے، مسلمان بھی کھا سکتا ہے، اس کو سکھ اور عیسائی بھی کھا سکتا ہے، اور پارسی بھی کھا سکتا ہے۔ دنیا میں اس نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غور کرو، جو اس نے کھانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فرعون کو بھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا۔ اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تو نمرود کو بھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غذائیں اتاری ہیں تو نبی کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اللہ